بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 25 ستمبر جمعرات کے دن کا دوسرا ویلاگ اور بڑی تگڑی اور اہم خبریں آئی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد میں اسرائیلی ایجنٹ کی شمولیت، سرکاری ایئر فورس ون جہاز پر، اور نیتن یاہو کے ساتھ شہباز شریف کی خفیہ ملاقات۔ یہ خبریں آ رہی ہیں امریکہ سے۔ تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ لندن، کیونکہ نیتن یاہو بھی نیو یارک پہنچ چکا ہے، اور خیبر پختونخوا میں جلسے کی تیاریاں بھی عروج پر ہیں۔ عمران خان کی جو تصویر صرف سٹیج پر لگائی جائے گی، پورے پاکستان سے عوام پہنچنا شروع ہوگی۔ وکلا تحریک 2008 والا معاملہ، اعتزاز احسن کی کمیٹی اور وکلا کا جو مارچ کا اعلان، اس کی بھی بات کریں۔ ججز لڑائی بھی فائنل راؤنڈ میں شامل ہو چکے۔ سپریم کورٹ میں کیس مقرر ہوا ہے، اور 29 ستمبر کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کا، اور اس کے ساتھ فلک جاوید کا بھی 5 دن کا ریمانڈ کا معاملہ ہے۔ توہین عدالت کیا لگا ان کے اوپر، عظمیٰ بخاری، اندازہ کریں۔ اور مریم نواز نے آج بڑی واردات کی، صوبائیت کی لکیر، جاگ پنجابی جاگ والا نعرہ لگایا ہے، اور یہ پنجاب کے بھی بڑے بدترین حالات ہیں۔ حکومت 2 مہینوں میں ریکارڈ توڑ چکی ہے قرضوں کے۔ دنیا کی معیشت کا آج بڑا نقشہ آیا، اور اکٹھے آزاد ہونے والے ملک میں ہندوستان 16 کھرب ڈالر تیسری معیشت، اور پاکستان 168 نمبر پر۔ سعودی شہزادے کی اور ترک وزیر جو صدر ہیں ان کی بھی اس وقت بہت بڑی خبروں میں ہے۔ 50 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے۔ ابراہم ریکارڈ معاہدے پر بھی ٹرمپ نے نشان، آج ریڈ لائن لگایا ہے، اور میکرون کی بھی کچھ خبریں ہیں۔ لیکن چلیں آگے، سب سے پہلے شہباز شریف کی بات کرتے ہیں، جو امریکہ میں آپ کو پتہ ہے ایئر فورس ون کے ذریعے باقاعدہ فوجی جہاز میں خصوصی لوگوں کو ساتھ لے کے گیا، جن کا چناؤ بڑے مخصوص انداز میں ہوا، اسرائیل نواز لوگ، اور یہ ایک ایسے وقت میں کہ نیتن یاہو نیو یارک آمد ہوئی ہے، اور شہباز شریف اپنے وفد کے ساتھ جو نیو یارک گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کا معاملہ ہے، کیونکہ ملاقات وہاں پہ سارے طاقتور اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی موجود ہے، شہباز شریف موجود ہے، آرمی چیف بھی موجود ہوں گے، نیتن یاہو بھی موجود ہے۔ تو یہ وفد کے جو بڑے بڑے اہم لوگ ہیں، یہ کس طرح ڈپلومیسی کریں گے؟ یہ دیکھیں، عرب دنیا سے انہوں نے بڑی کوشش کی، مالی مدد مل جائے، معیشت کھڑی کر لیں، ایٹمی ہتھیار بیچنے تک کی بات ہوئی، لیکن کوئی اس میں آگے بڑھاوا نہیں آیا۔ زبانی جمع تفریق معاہدے ضرور ہوئے، ڈالر ایک نہیں ملا، اور پاکستان کے حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ 1 کروڑ لوگ ہر سال غریب ہو رہے ہیں۔ 3 سال میں 3 کروڑ لوگ اب تک خطے غربت سے نیچے جا چکے ہیں۔ 5 کروڑ 80 لاکھ نوجوان بچہ جو جنریشن زی، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا والی، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ معیشت ٹھیک نہ ہوئی، حالات ٹھیک نہ ہوئے، جتنی مرضی طاقت کا یہ زور لگا لیں، حالات ان کے کنٹرول میں نہیں رہ سکتے۔ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم تو بہت برباد ہو گئے۔ اب جو دنیا کا معاشی نقشہ آ جائے، آپ دیکھیں ایک ساتھ آزاد ہونے والے ممالک، ہندوستان 16 کھرب ڈالر کی معیشت پر، پاکستان 168ویں نمبر تک جا پہنچا، اس کے نیچے ممالک کا پتہ ہی کوئی نہیں نام۔ ان حالات میں حل کیا نکلتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں، وہاں سے مال کمائیں۔ میں آپ کو 2 سال سے بتا رہا ہوں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس وقت اسی مشن پہ عرب ممالک کے ساتھ ابراہم الانس معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ٹرمپ سے ملاقات کے لیے پاگل ہوئے ہیں اس وقت۔ یقین کریں، ٹرمپ تو دھمکیاں دے رہا ہے نا، کہ ایک تو اپنے نوبل انعام کے لیے اسرائیل کو ریاست تسلیم کروانا، اور دوسرا وہ دھمکیاں دے رہا ہے ان ممالک کو۔ ابھی انڈونیشیا کے صدر کی جو آپ نے تازہ ترین تقریر سنی ہوگی، جس میں اسرائیل کے دفاع اور سیکورٹی کا مطالبہ کر رہا ہے انڈونیشیا کا صدر۔ اردن کا بادشاہ آپ جانتے ہیں، ایران اسرائیل کی جنگ میں اسرائیل کی ساتھ دیتا رہا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان، آپ کو پتہ ہے فوجی، تجارتی، سفارتی تعلقات اسرائیل سے پیچھے رہ گئے، شہباز شریف اور سعودی عرب۔ تو ابراہم الانس معاہدے میں ظاہر ان کا کردار ہوا تو سارا معاملہ ڈن ہو گیا ان کا۔ اسی لیے شہباز شریف، آرمی چیف کی جو ملاقاتیں بھی آذربائیجان، ملیشیا، اردن، یہ ہوتی نہیں انڈونیشیا، تصاویر ویڈیوز آپ کو سب پتہ ہے۔ اب شہباز شریف کی جو بات ہے، اس کے خواجہ آصف کے ساتھ تو پیچھے بیٹھی خاتون، جس کے بارے میں فواد چودھری، ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، ڈاکٹر شیریں مزاری، ڈاکٹر عائشہ صدیقہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے بات کی کہ اقوام متحدہ، یہ خاتون پی ٹی وی کی ایک سابق اداکارہ، ریٹائرڈ ہیں، پرانی ہیں، کافی بہت پرانی ہیں، زمانہ قدیم کی ہیں، لیکن ان کا اس وقت میں شامل ہونا، جس طرح وہ پی ٹی وی کا ہی اینکر اسرائیل گیا تھا، یاد رکھیں، تانے بانے جوڑ لیں۔ یہ حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز بھی دیا ہوا ہے، یہ باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے فوجی جرنیلوں کی بڑی قریبی ہیں، اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اگر آپ جا کے ان کی ٹویٹس پڑھ لیں تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گی، نیتن یاہو سے ملنے کی خواہش کرتی ہیں اسرائیل کے وزیر اعظم، اور کہتی ہیں صدر کو کہ اس کو کہ اگر ملاقات ہو جائے اس وزیر اعظم سے تو میری زندگی کا خوشگوار موقع ہے، عزت کا مقام، میں اپنی پروفائل پہ تصویر فخر سے لگاؤں۔ یہ ان کی سوچ ہے، اور اسرائیل کے تعلقات پر پاکستان کو عرب امارات، بحرین، مراکش کی مثالیں دیتی ہیں، اردو انگریزی دونوں میں لکھتی ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، لگی لپٹی بغیر، سیدھی دو ٹوک۔ سندھ حکومت کو کہتی ہیں اسرائیل سے ٹیکنالوجی لیں، جنوبی پنجاب کہتی ہیں آپ سرسبز پاکستان بنائیں اسرائیل سے ٹیکنالوجی لے کے، اور بلکہ کشمیر کا مسئلہ بھی اسرائیل سے حل کروائیں۔ اندازہ کریں کہ یہ ایک عظیم ملک ہے، یہ ان کے بیانات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی کچھ سال پہلے آپ کو اسرائیل کے اندر آپ کو انتہائی اہم لوگوں کی جو ملاقاتیں ہوئیں، اچھا اس خاتون نے ملاقاتیں بھی کی اور پی ایچ ڈی کا بہانہ رکھا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم پہ تحقیق کرنا چاہتی ہوں۔ وہ شخص جو غزہ میں فلسطینیوں کا کیا کر رہا ہے، نسل کشی آپ کے سامنے، جسے یہودی انسان نہیں مانتے، یہ اس کے ساتھ فخر سمجھتی ہیں۔
اب ان کے جانے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. دیکھیں یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ جنرل مشرف کے دور سے آپ شروع کریں, بیک ڈور ڈپلومیسی, تحقیق کے نام پہ جو PhD سینٹر بنائے گئے تھے, پنڈی میں بھی ایک بنا ہے, وہاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کا جو لندن پلان بھی تھا 2023 میں, وہ بھی روتھ چائلڈ, آپ کو پتہ ہے شہباز شریف سے کارپوریٹ فنڈنگ وقت ملنے بھی آیا تھا. IMF جتنا بڑا ادارہ ہے, شہباز شریف نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے, جنرل باجوہ سے, جو حکومت میں اس وقت عدم اعتماد کے بعد جو انسٹال کی گئی, وہ باقاعدہ طور پر اسرائیل اور مغرب کی حمایت سے آئی تھی, کیونکہ یوکرین کی جنگ میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی. اور پھر آپ دیکھیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس طرح بھی شام کے صدر کو جو ایک دہشت گرد تھا اس کو صدر بنایا, یہ وہی اسی طرح کا معاملہ اسرائیل میں چل. اب یہاں اسرائیل نارمل کرنے سے تعلقات پاکستان سے, اور یہ لوگ بالترتیب وہاں جاتے بھی رہے. وہاں PTV کا اینکر بھی گیا, آپ کو پتہ ہے اس کو اینکر نام احمد قریشی. پھر حالیہ دنوں میں یورپ کے آپ نے دیکھا امام مسلم کمیونٹی کو انہوں نے بلایا یروشلم میں, وہ صدر سے ملتے رہے. پھر ان تمام ممالک میں سفارتی سطح کا بیک ڈور راستہ کھولنا ہے, چینل کھولنا ہے. اور اسرائیل کی جاسوسی کا انسٹال کرنے کا آپ دیکھیں, یہ اوورسیز جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جانتے ہوں گے بیرونی دنیا میں, لندن امریکہ سمیت ان سے رابطہ کرتے ہیں. خدا کی قسم میرے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا, میں نے فوراً بلاک کر کے ڈیلیٹ مارا, کیونکہ یہ کوشش کیا کرتے ہیں بین الاقوامی مذاہب کے نام پر, بھائی چارے کے نام پر, امن کے نام پر, اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو اس جال میں پھنسا لیا جاتا ہے. 2025 میں آپ ایران کی جنگ میں دیکھیں موساد کی کارروائیاں, کہ ایران جیسے ملک میں کامیاب ہو گئے, وہاں سائنسدانوں کو شہید کرنے میں, ان کے جوہری پلانٹ میں ان کے آرمی چیف کی رہائش گاہیں تھیں, ان کے گوداموں میں سے ایٹمی فائلیں چوری کی گئیں, وہاں پر ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی استعمال. ابھی دیکھیں یہ جتنے بھی ہائی ٹیک کمپنیوں کے موبائل فونز ہیں, ان کی چپس ہیں, ان کے سافٹ ویئرز ہیں, سیکورٹی ٹیکنالوجی ہے, کمیونیکیشن, اس کے ماڈل سارے اسرائیل کے ہیں. انویڈیا کتنا بڑا آپ کو پتہ ہے نیٹ ورک ہے, موبائل سیکورٹی دیکھیں, سیمسنگ, ایپل جیسے جو مینوفیکچر ہیں, ہوائی جیسے, یہ اس نیٹ ورک پہ آ جاتے ہیں. تو عام لوگ تو کچھ رہتے نہیں. یہ پھر پیغام رسانی, پیغامات, معاملات, اور یہ آپ اسرائیل کی اپنی بنی ہوئی ڈاکومنٹریز دیکھیں کہ موساد کیسے کام کرتی ہے, تو یہ میری باتیں آپ کو ساری سمجھ آ جائیں گی. اس وقت پاکستان میں یہ نچلی سطح پر یہ لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے, اور پھر اوپر تک آرمی چیف, یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات جو دیکھیں معاملہ ہے, آپ اسی کو صرف اٹھا کے دیکھ لیں شہباز شریف کے ساتھ, بڑی ہائی لیول گیم. مجھے ابھی امریکہ سے خبر ملی تھی کہ اس میں جس طرح یہ طیب اردگان کے ساتھ تو ملاقات ہے, وہ تو ظاہر ہے روس کے کیمپ میں اسلحہ بیچنے کا معاملہ ہے, ترکی کے ساتھ جو دباؤ ڈالنا ہے. لیکن یہ شہباز شریف کی جو ملاقات سامنے آ رہی ہے اس میں ملینز آف ڈالرز لگائے جا رہے ہیں گھنٹوں کے حساب سے. آپ کو پتہ ہے جو لابنگ کی فرمز رکھی جا رہی ہیں اس وقت پاگل ہوئے ہیں کہ کسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہو جائے گی. ٹرمپ سے ملاقات, اب امریکہ کا سسٹم ایسا ہے کہ وہاں پیسے دے کے مل سکتے ہیں, پوری لابنگ کی فرم ہے, انہیں ہائر کریں, وہ آپ کام. عمران خان کے دور میں لابنگ ہوئی تھی $1.5 ملین کی, وہ پاکستانیوں نے وہاں سے پیسے اکٹھے کیے ریپبلکن حکومت کے دور میں. یہاں سرکاری سطح پر عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو گھنٹوں کے حساب سے پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے کہ ایک ملاقات ہو, ایک بیانیہ ملے, پھر اس کے بعد جو بڑی بڑی فرمز کو 72 کروڑ روپیہ دیا گیا. یہ تو دیکھ کے چند چاول کے دانے ہیں, ان کے جو پیچھے ٹاؤٹ لگا رہے ہیں وہ الگ پیسے ہیں. ایک گھنٹے کی ملاقات اگر ہو جائے, حالانکہ اس ملاقات سے کوئی قیامت نہیں آنی, یہ کوئی بڑا مار کا اثر نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں ملاقات کیا کرنا چاہتے ہیں. یوسف رضا گیلانی ملا ہے پہلے بھی صدر سے امریکی, آصف زرداری بھی ملا ہے, نواز شریف بھی ملا ہے, عمران خان کی ملاقات ہو چکی ہے, بائیڈن پاکستان آگے انعام بھی لے کے جا چکا ہے, ڈکٹیٹر کے دور میں امریکی صدر پہلے بھی آ چکے ہیں. تو ایسا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہوگا, صرف بیانیہ کے ساڑی گل ہوگی, یہ اس میں چلے گا. رجیم چینج آپریشن کی بات سے دیکھیں جو واردات ہے اس میں سب سے بڑا پروجیکٹ اسرائیل ہے, یہ یاد رکھیں. امریکہ سے جو ابھی سینکڑوں کی تعداد میں ابھی یہ خبر جو آئی ہے کہ جرنیلوں کو, ایڈمیرلز کو, سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے پینٹاگون کے آرڈر پہ, پتہ نہیں وہاں کیا پاک رہا ہے, 800 فوجی افسران کو بلایا گیا. اب پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کچھ سامنے آ جائے گا. یہ ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. اس وقت عالمی دنیا کی فوج کو غزہ میں شامل کرنا ہے, وہاں پہ رجیم چینج کر کے نیتن یاہو کو ایک محفوظ راستہ دینا ہے. عرب دنیا یوکرین کے ذریعے, دبئی کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہے. لیکن ان سب کرنے کا نتیجہ پاکستان میں وہی ہے جو افغانستان میں, بنگلہ دیش میں, نیپال میں بھاگتے ہوئے ہیلی کاپٹر نظر آئے, یہی ہوگا. یہ میری بات آپ یاد رکھ لیے, جو مرضی کر لیں, حالات ادھر ہی جا رہے ہیں. 5 کروڑ 80 لاکھ بے روزگار بیٹھا ہوا ہے, وہ کدھر جائے گا. بہرحال تحریک انصاف جو جلسے کی تیاری کر رہی ہے, اس وقت جلسے میں صرف ایک تو عمران خان کی تصویر لگے گی, کسی اور رہنما کی نہیں. بڑا اچھا کام انہوں نے کیا, جلسہ کہا کہ آج وہ سارے جائزے شائزے لے رہے تھے پورے پاکستان سے, چونکہ اس میں قافلے آ رہے. جلسے کو گیم چینجر سمجھا جا رہا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ وکلا کا مارچ اور گول میز کانفرنس ہوئی. اس میں اعتزاز احسن کو ایک تو ملک گیر تحریک کے لیے شاید سربراہ بنا لیا گیا, انہوں نے کمیٹی انہوں نے بنا رہے تھے. اس میں حامد خان, سردار لطیف کھوسا تھے, علی احمد کرد ہیں, قاضی انور ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں, ابھی جو شاہد جمیل ریٹائر ہوئے جائیں وہ ہیں. وکلا تحریک کا ایک حصہ بنا رہے ہیں, جس طرح 2008 میں پرویز مشرف کے خلاف وکلا تحریک کھڑی ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور اس میں سلمان اکرم راجہ بھی تھے. آج
اب اس گول میز کانفرنس میں دیکھیں یہ بات طے کی کہ تحریک کامیاب کرنی ہے 2008 کی طرز پہ. اب اس وقت دیکھیں اشفاق پرویز کیانی کی حمایت سے چلی تھی, رانا ثناء اللہ کی مدد سے نون لیگ نے تعاون کیا, وکلا اکٹھے کیے, مشرف کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے پیچھے سے مدد کی. اب اس تحریک میں وکلا پاکستان کی تمام تنظیموں کو تحریک انصاف کے ساتھ جڑ کے کامیاب کر سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ حکومت کروڑوں ارب روپیہ بار کونسلس میں خرچ کرتی ہے, بار کے صدر کو دباؤ میں لے آتے ہیں یا پھر اتنا پیسہ کھلا دیتے ہیں کہ وہ بولنے کے قابل نہیں رہتے. یہ واجد گیلانی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر سب سے بڑی مثال ہے. تحریک انصاف کے لوگوں نے حمایت کی, ٹکٹ پہ جتوا کے وہ واردات کر کے سائڈ پہ ہو گئے. ابھی 5 ججز آپ کے سامنے سپریم کورٹ کیس لڑنے ہیں, ان کے ساتھ کوئی وکلا تنظیم آپ کو نظر نہیں آئی, رہنما نظر نہیں آئے. جبکہ سندھ ہائی کورٹ میں آپ نے دیکھا جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ کس طرح وکلا اکٹھے تھے. اب یہ پاکستان کے تمام طبقے فکر کے لوگوں کو, سول سوسائٹی کو, سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ آنا ہوگا. عدلیہ کے حالات اس وقت اتنے برے ہو چکے ہیں, اتنے برے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ سمجھ جائیں گے. پرویز مشرف کے دور میں عدلیہ کا جو سیاہ ترین دور کہا جاتا تھا, ایک اٹارنی جنرل مخدوم علی خان تھا, پرویز مشرف کا اٹارنی جنرل تھا. یہ مشرف کے 2 عہدوں کا معاملہ کہ یعنی آئینی صدر رکھنا ہے یا آرمی چیف کو عہدہ رکھنا ہے, الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے کہ نہیں, یہ واردات کرنے والے تھے. صدارتی ریفرنڈم کی واردات بھی اس نے کی. مشرف کا جو لیگل فریم ورک LFO بنا تھا 17ویں ترمیم کے ذریعے اسے تحفظ دینے والے مخدوم علی خان تھے. دفاع بھی کیا, بلکہ افتخار چودھری کو معطل کر کے سپریم کورٹ میں جو ریفرنس جوڈیشل کمیشن میں بھیجا گیا وہ بھی مخدوم علی خان تھا. اب اس بندے کی آج عدلیہ کے بارے میں دیکھے کہہ رہا ہے کہ آج اس سے بدترین حالات ہے, ججز کی درخواست نہیں لگ رہی. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے پورا کہ 5 جج سپریم کورٹ جا رہے ہیں پیدل, تصویر عدلیہ کے منہ پہ تمنچا. یہ آخری حد پار ہوگی کہ جہاں ایک رجسٹرار حاضر ڈیوٹی 5 ججز کی درخواست نہیں لگنے تھا. ماضی میں ججز کے وکلا کے تنازعات تو ہوتے رہے, آپ سب جانتے ہیں, لیکن اس وقت چیف جسٹس اور باقی ججز کے درمیان رابطہ مکمل ختم ہو چکا ہے. جج اپنے چیف جسٹس پر کوئی اعتماد نہیں کرتے, اسے تسلیم نہیں کرتے. عدالتیں مکمل طور پر سیکٹر کمانڈر اور کرنل چلاتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے. جس طرح ڈوگر کوٹ کے آپ حالات دیکھ لیں, یا آفریدی جنرل یا آفریدی کی عدالت دیکھ لیں, جسٹس عالیہ نیلم کی دیکھ لیں, وہ پشاور ہائی کورٹ دیکھ لیں, تو اس وقت جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے کہ مخدوم علی خان جیسا بندہ بھی اگر چیخ اٹھا تو پھر دیکھ لیں. طارق محمود جہانگیری کا کیس 29 ستمبر کو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں, جس میں وہ امین الدین خان, جمال مندوخیل ہیں, محمد علی مظہر ہے, وہ 5 ججز پر مشتمل یہ بینچ بنایا گیا ہے. 29 ستمبر کو یہ باغی جج ان کے سامنے ہوگا, اس میں پتہ چلے گا کس طرح معاملہ جاتا ہے. حالات میڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت وہاں عوام کے ووٹ کی بات نہیں ہوتی. اینکر صحافی سوال اٹھانے کی بجائے دھمکیاں دیتے ہیں, پیغام نشر کرتے ہیں, عوام کی کوئی بات نہیں اس میں ہوتی, کوئی ایسی بات جس میں عوام کا مفاد ہو. جو کرے کاشف عباسی نے کیا, فارغ کر دیا, باقی لوگوں بھی آپ کو جانتے ہیں سب, جس طرح ججز کو نکالا گیا. یہاں تو حالات یہ ہیں کہ صحافت کی بجائے بیانیاں بنا رہے ہیں پاکستانی میڈیا میں کہ اگلا الیکشن بھی ہم لوٹ لیں گے, جس پہ اسٹیبلشمنٹ ہاتھ رکھے گی وہی جیتے گا. ان کے نزدیک جمہوریت, عوامی رائے, انصاف, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ مہر بخاری صاحبہ بھی خود پر ماری تھی کہ آئین کا اچار ڈالنا ہے, آج ان کا اپنا پروگرام بھی اسی طرح بند ہوا. یہاں تو قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر نہ لگانے کی دیکھیں کسی نے بات نہیں کی, تقریروں پر پابندیوں کی کسی نے بات نہیں کی, اور دوسری طرف صوبائیت کا کارڈ. یہ نواز شریف نے جاگ پنجابی جاگ والا نعرہ لگایا تھا, آج مریم نواز نے جلسے میں وہی کام کر دیا کہ جی پنجاب کی طرف انگلی اٹھائی تو انگلی توڑ دوں گی, اور دعویٰ کیا کرے پنجاب کی حکومت انہیں عوام نے منتخب کیا ہے. یہ جھوٹ بولتی ہیں, سب کو پتہ ہے, اسٹیبلشمنٹ نے انہیں منتخب کیا. مہر شرافت کی نشست چھین کے انسٹال کیا باقاعدہ, ایک فارم 45 نہیں ہے ان کے پولنگ اسٹیشن کا. اور یہ بالکل وہی واردات جو ان کے والد صاحب کرتے رہے, باؤ جی. 49 سال پنجاب پہ مغلیہ دور سے زیادہ حکومت کرنے والے آل شریف, انہوں نے پنجاب کی بدترین حالت ہے, پورا صوبہ ڈوبا ہوا ہے, کسان تباہ و برباد ہے. پنجاب کے خزانے کے سارے پیسے مریم نواز کی اشتہاری مہموں پر لگتے ہیں. ان پیسوں سے ہو سکتا ہے کہ نیا لاہور ہی بن گیا ہوتا. اب تک جتنے یہ بل بورڈ پر, اخبارات پر, مساجد پر, سبیلوں پر, وہ میں دیکھ کے آج کی ویڈیو حیران رہ گا, جگہ جگہ مریم نواز کی تصویر, جگہ جگہ. اور وہ کہہ رہی تھی کہ پنجاب اپنے وسائل سے سیلاب زدگان کی مدد کرے گا, ہم کوئی بھیک نہیں مانگیں گے. بندہ پوچھ ذرا کوشش تو کریں. چچا نے کی ہے, وہ کہتا ہے جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں بھیک مانگنے آ گئے, دیتے بھی نہیں اوپر سے. اور دنیا جانتی ہے کہ انہیں پیسہ ایک بھی دیا گیا تو انہوں نے برانڈڈ کپڑوں پر, جوتوں پر, ہینڈ بیگز پر, پروٹوکول پر, سرجریوں پر لگا دینے. دنیا کا کوئی ادارہ, کوئی بندہ ان کو $1 دینے کے تیار نہیں ہے. ورنہ یہ ترکی کا رجب اردگان, محمد بن سلمان, چین اربوں ڈالرز آپ کو پتہ ہے خرچ کر, چین کے پاس کھربوں ڈالرز پڑے ہوئے ہیں. وہ سارا قرضہ پاکستان کے پلک جھپکتے معاف کر سکتے ہیں, وہ $1 ارب ان کو دینے پر تیار نہیں. عرب دنیا کی شان و شوکت دیکھیں, 1960 میں شیخ زاید بن نیان آیا تھا پاکستان, تو لال قالین نہیں ملتا تھا ان کو بچھانے کے لیے. شیخ زاید بن محمد بن سلطان بن نیان جب آیا تھا, اس کے جو والد تھے جو ابھی موجود ہیں, تو کمشنر پنڈی اور ان سب لوگوں کی منت کر کے اس کے استقبال کے لایا جاتا تھا. یونائٹڈ بینک کے آغا حسن عابدی صاحب جو تھے وہ اس دور میں اس کو لائے تھے.
وہاں انہیں کوئی مالی پسند آ گیا شیخ صاحب کو اور اس کو لے کے اربوں پتی بنا دیا وہاں. لیکن ان لوگوں نے سوائے بجائے ان کے ساتھ تعلقات بنا کے ملک کو فائدے کے اپنے ذاتی تعلقات بنائے تاکہ بھاگنے کے لیے پناہ مل جائے. ورنہ اور ساری دنیا میں پاکستانی اس وقت دوسرے نمبر پر دبئی میں جن کی جائیدادیں سیف ہیون بن چکا ہے وہاں. اور آل شریف نے اپنے ذاتی تعلقات بنائے, ورنہ ان کی امارات ایئر لائن صرف آپ دیکھ لیں پی آئی اے سے سیکھی ہوئی آج کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. بہرحال فلک جاوید کا بھی کیس ابھی وہ 5 دن کا ریمانڈ ملا ہے. عمران خان زندہ باد کے وہ نعرے لگا رہی تھی عدالت کے اندر بھی, اور وہاں پہ کیس ان کے اوپر کیا ہے جی کہ توہین عظمیٰ بخاری. مریم نواز بھی چھوڑے, اب عظمیٰ بخاری, مطلب نوکروں کے چاکروں کے آگے بھی اب ڈی ہوگا. اصل میں مسئلہ یہ, اچھا ان کے اوپر فلک جاوید کے اوپر لوگ وہی غداری وہ جو لگا رہے ہیں بہت ساری چیزیں. دیکھنا آپ کو یہ چاہیے کہ تاریخ کی درست سمت میں کھڑی ہیں یا نہیں. کل کدھر جائیں گی, غداری کریں گی, وفاداری کریں گی, یہ وقت بتائے گا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی ماں بہن بیٹی کسی بھی نظریے کی پاکستان میں یاد رکھے بات, تو ان کے آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں. ان کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں. کسی بھی ماں بہن بیٹی پر بہو پر ظلم نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں, کسی بھی نظریہ فکر سے, مسلک سے, مذہب سے ہوں. اس کی حمایت کرنی چاہیے آپ کو. جب وہ باہر آ جائیں, وہ غداری کریں, وفاداری کریں, وہ وقت اللہ نے خود کہا ہے ظاہر باطن سب کا سامنے آ جائے جیسے باقیوں کے آگے. تو یہ فی الحال جو ہے جب بندہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہو تو اس وقت اس کا خیال رکھے. ابھی ان صحافیوں سے مجھے کیوں تکلیف ہے جو خان اس وقت مشکل میں اس کے اوپر جو کرتے ہیں. ابھی ایک صحافی انہوں نے CNN کا چھوڑا, وہ بیورو چیف بھی ہے, وہ کل عمران خان سے عدالت میں بدتمیزی کر رہا تھا باقاعدہ. اب نام میں نہیں لیتا, خام خواہ اس کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے, کیونکہ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے مناسب نہیں ہوتی. لوگ خان سے بہت محبت کرتے ہیں اور عشق اور جنون کی حد تک, لیکن بدتمیزی کر رہا تھا. اس سے پہلے وہ ایک طیب نامی لڑکا تھا, یا ایک اور وہ بھی کہہ رہا تھا پریس کانفرنس نہیں کرنے دوں گا. تو یہ ظلم کی چکی میں خان اس وقت پس رہا ہے, یہ اوپر سے ہاتھ سیدھا کر رہے ہیں. بھائی خان باہر آئے, اقتدار میں آئے, کرو تنقید 100 دفعہ کرو, 1000 دفعہ کرو, لیکن اسی طرح خواتین پہ مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہو. جب وہ باہر آئے دیکھی جائے گی. کوئی ہیرو نہیں بنتا, جو ہیرو بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے اگر غلط سائڈ پہ جائیں گے تو 2 منٹ میں زیرو بن جائیں گے. یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.